سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری غلطیوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان کی غلطیوں کا کوئی بوجھ، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کوئی شک نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں ضرور اٹھائیں گے وہ لوگ اپنا بوجھ بھی اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور پوچھا جائے گا ان سے قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جن کو وہ خود گھڑتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل باطل کے ایک اور باطل خیال کی تردید فرمائی ہے۔ جس طرح میرے محترم دوستو، حق کی محنت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی، آپ صحابہ حق کی محنت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے مقابلے کے اندر اہل باطل وہ باطل کی محنت کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ باطل کو پھیلانے کی کوشش کرتے بلکہ حق والوں کو حق سے روکنے کی بھی کوشش کرتے۔ اس کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے جاتے، کہیں مال و دولت دیا جاتا، کہیں جو ہے وہ لالچ دیے جاتے، کہیں ڈراوے دیے جاتے، دھمکایا جاتا، سزائیں دی جاتی۔ وہیں ایک یہ صورت بھی اختیار کی جاتی کہ جب کوئی سیدھا سادہ مسلمان کہتا کہ بھیا اگر میں تمہارا راستہ اختیار کروں گا، غلط راستہ اختیار کروں گا، باطل راستے پہ چلوں گا، تو کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اگر میں تمہارے پیچھے لگ کے اپنی مرضی کی زندگی گزاروں اور گناہ کے کام کروں تو میرے گناہ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ تو جو باطل والے ہوتے ہیں وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتے کوئی نہیں ہوندا، اسی تھوڑا بوجھ اسی چوک لواں۔ جس طرح آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ لیتے ہیں ہمیں مولویاں نہیں گلا، کچھ بھی نہیں ہوندا۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوندا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اور کیا کیا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن وہ لوگ جو باطل والے ہیں وہ آج بھی بڑی ڈٹائی کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی کچھ ہویا تو ایسی بوجھ چک لواں۔ اس زمانے میں بھی ایسے کافر تھے، وہ کہہ دیتے کہ بھائی اگر کچھ ہوا تو بوجھ ہم اٹھا دیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔
تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑو، ہمارے راستے پہ چلو، آخرت میں کوئی پوچھ گچھ ہوئی تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایسی باتیں میرے بھائیوں بڑی سخت اور بڑی خوفناک باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے متعلق ڈر جائے۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی، اس نے کسی کے پیسے لینے تھے، تو جس نے پیسے لینے تھے اس نے پیغام بھیجا کہ بھئی یا تو میرے پیسے دے دو ورنہ میں پھر آخرت میں پوچھوں گا تم سے، آخرت میں پوچھوں گا۔ جس نے دینے تھے اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے نہیں دینے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں آخرت میں پوچھوں گا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کے دل میں آخرت کا ڈر تھا، خوف تھا۔ اس نے کہا میاں یہ تم اپنے پیسے لو، میں نے دینے ہیں یا نہیں دینے، یہ اپنے لے لو، آخرت میں مجھ سے نہ پوچھنا۔ یہ تو ہے آخرت کا ڈر اور خوف رکھنے والا۔ اور جس کے دل میں ڈر اور خوف نہیں ہوتا وہ کہتا ہے اے جہاں مٹھا اگلا کہے ڈٹھا، جو ہوگا یہیں پہ ہوگا، دیکھی جائے گی، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ غلط سوچ ہے، کافرانہ سوچ ہے، باطل سوچ ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ آخرت کے حساب سے ڈرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافروں نے کہا ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پہ ہمارے پیچھے چلو، ہماری پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کی غلطیوں کا کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کوئی کسی کی غلطی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ پکی بات ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کذب بیانی کر رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ لا یسأل عن والدہ، کہ کسی باپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے کیا کیا، یعنی اگر بیٹا مجرم ہے تو بیٹا ہی پکڑا جائے گا۔ یہ پنجاب پولیس والا کلچر نہیں چلے گا کہ جرم ایک نے کیا گھر سارے اٹھا کے لے گئے، باپ پہ پیچھے پڑتا رہے گا مجرم۔ یہ کلچر، یہ طریقہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ جو مجرم ہوگا وہی پکڑا جائے گا، جس نے جرم کیا ہوگا۔ بیٹے نے کیا ہے تو بیٹا پکڑا جائے گا، باپ نہیں پکڑا جائے گا۔ باپ نے جرم کیا ہے تو باپ پکڑا جائے گا، بیٹا نہیں پکڑا جائے گا۔ اللہ فرماتے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بوجھ اٹھا لیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، کئی ایسے پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، کئی بابے بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جناب تسی کری جاؤ جو مرضی، تو متھے ساڈے لائی جاؤ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو مرضی کری جاؤ، متھے حسین کے لگائی جاؤ، حضرت حسین ہمیں بچا لیں گے۔ اور کئی کہہ دیتے ہیں، یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ جو مرضی کرتے جاؤ، یہودی کہتے ہیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے، موسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے۔ میرے محترم دوستو، اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں ایمان کے ساتھ گیا تو گناہوں کی بخشش کے بڑے دروازے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے بخش لے، کسی کی سفارش سے بخش لے، حافظ کی سفارش سے بخش لے، اپنے نبی کی سفارش سے معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں چاہے کفر کروں، چاہے شرک کروں، چاہے میں اللہ کو مانوں نہ مانوں، وہ جیسا کیسا بھی ہوں گا بخشا جاؤں گا، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ
نہیں اٹھائے گا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر ڈبل بوجھ پڑے گا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو بھی گناہ کی ترغیب دیتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ کی طرف بلاتے ہیں، یا کسی گناہ کے جاری کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس انسان نے دنیا کے اندر کبھی بھی قتل کیا تو اس کے قتل کرنے کا بوجھ قاتل پہ بھی ہوگا اور اس شخص پہ بھی ہوگا جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا۔ سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا قابیل۔ قابیل نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا یہ قتل ہوا، اور عجیب بات یہ کہ یہ پہلا قتل ہی عورت کی وجہ سے ہوا ہے، عورت کی محبت میں ہوا ہے۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے، عورت اگر بگڑ جائے تو نیک صالح عورت ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا سبب بنتی ہے، اور ایک بگڑی ہوئی عورت ہزاروں لاکھوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اس ایک عورت کی وجہ سے یہ پہلا قتل ہوا، تو قابیل قاتل ہے، یہ سب سے پہلا شخص جس نے قتل جاری کیا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب قتلوں کا بوجھ قابیل کی گردن پہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں دوسری طرف یوں بھی فرمایا کہ جو دنیا کے اندر کوئی اچھا عمل جاری کر کے جاتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں اللہ پاک جاری کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد کے اندر قرآن سنایا جا رہا ہے، تراویح کے اندر پڑھا جا رہا ہے، اس سب کا اجر و ثواب اللہ پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے گا، کیونکہ سب سے پہلے دنیا کے اندر تراویح میں قرآن پاک سنانے کی سنت کو کس نے جاری کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے محترم دوستو، یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، بعض لوگ اس دو باتوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، تراویح کے اندر ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنا، قرآن سننا یا سنانا، یہ الگ سنت ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سارا مہینہ 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے، اور ایک امام کے پیچھے قرأت قرآن کے ساتھ پڑھنا سننا یہ الگ سنت ہے۔ ایک سنت ایسی ہے جس کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، اور وہ ہے 20 رکعت تراویح کی سنت۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن آپ نے پورا مہینہ نہیں پڑھائی، سارا مہینہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، اور اس کی وجہ بھی آپ نے خود ارشاد فرمائی کہ میں اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، خشیت ان تکتب علیکم، مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں پورا مہینہ پڑھاؤں گا تو یہ اللہ کی طرف سے فرض قرار دے دی جائیں گی، اور فرض ہو گئی تو پھر لازمی پڑھنی پڑے گی، پھر کوئی چھٹی نہیں، پھر کوئی رخصت نہیں، پھر اگر رہ گئی تو قضا بھی کرنی پڑے گی، تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس وجہ سے امت کے حال پہ شفقت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ نہیں پڑھائی، لیکن جب آپ کا زمانہ بیت گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ بیت گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، تو اب تو وہ خدشہ نہ رہا، اب تو وہ خوف نہ رہا کہ فرض ہو جائیں گی، کیونکہ اب تو وحی بند ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وحی کا سلسلہ رک گیا۔
اب کوئی خدشہ نہیں کہ تراویح فرض ہو سکیں گی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ الگ الگ لوگ تراویح پڑھے، سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ سب ان کے پیچھے تراویح پڑھے اور 20 رکعت تراویح پڑھے اور قرآن پڑھا جائے، سنا جائے اور سنایا جائے۔ یہ طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، جس کو تمام صحابہ نے قبول کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایسے نہیں تھے کہ دین کے اندر کوئی غلط بات جاری ہو جائے اور وہ خاموش ہو جائے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے۔ اگر غلط بات ہوتی تو کبھی حضرت عمر کو اس کی اجازت نہ دیتے۔ سارے صحابہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، جاری کیا، تو یہ سنت قرار دیا گیا کہ پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھے، قرآن سنے یا سنائے، یہ سنت الگ ہے۔ تو یہ سنت کس نے جاری کی ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں قیامت تک مساجد میں، مدارس میں، حرمین میں جتنا قرآن سنایا جا رہا ہے، اس سب کا اجر و ثواب حضرت عمر کو مل رہا ہے اور سب احسان ہے عمر کا۔ تو جو کوئی اچھا عمل جاری کر کے جائے گا، اس کے اچھے عمل کو جب تک لوگ کرتے رہیں گے، عمل جاری کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، دین کا کام کر دیا، کوئی طالب علم تیار کر دیا، کوئی عالم تیار کر دیا، وہ جب تک وہ دین کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے گناہ کا کام جاری کر دیا، فحاشی کا اڈا بنا دیا، بے حیائی کا اڈا بنا دیا، کوئی سینما بنا دیا، کوئی اور گناہ کے کام جاری کر دیے، جب تک وہ چلتا رہے گا تب تک اس کا وبال اس شخص کے اوپر بھی پڑتا رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور پھر فرمایا جو دین کے اندر من گھڑت باتیں جاری کرتے ہیں، خود ساختہ چیزیں، بدعات، قصے کہانیاں، اللہ فرماتے وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قیامت کے دن ان سے یہ بھی سوال ہوگا کہ بتاؤ یہ بات کہاں سے گھڑی تھی، یہ چیز کہاں سے لائے تھے، اس کا حوالہ پیش کرو، اس کی دلیل پیش کرو، اس کی سند پیش کرو۔ لوگ بعض اوقات باتیں بنا لیتے ہیں عجیب و غریب قسم کی، فلاں جگہ پہ جا کے یہ اس طرح کا عمل کرو تو یہ شفا ہوگی، ایسے کر لو تو یوں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ایسی من گھڑت باتیں ہیں، قیامت کے دن ان کے متعلق بھی سوال ہوگا، بتاؤ یہ کہاں سے لی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیو دین مکمل ہے، دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے عمل کر کے ہم تک پہنچایا۔ جو صحابہ کا عمل ہے وہ دین ہے، اور جو صحابہ کے عمل کے علاوہ چیزیں ہیں، خود ساختہ چیزیں ہیں، گھڑی گھڑائی چیزیں ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ پاک جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو اس کرونا جیسی وبائی مرض میں مبتلا ہیں،
اللہ ان کو شفاء کامل نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس وبا و بلا سے محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین تو قدرتوں کا مالک ہے، اپنی رحمت سے بیماروں کو شفا دے، تندرستوں کو بیماری سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔